بیت شریعت ایک بیت ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے بیت شریعت۔ اس کے بعد بیت کی تیسری قسم جو ہے وہ بیت شریعت ہے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک عام مسلمان آدمی جس کی عمر غفلت اور نافرمانیوں میں گزری ہو، پھر اچانک جو ہے اس کو نادم ہوتا ہے، چونک پڑتا ہے اور تو چاہتا ہے کہ بھائی اب میں توبہ کروں اور شریعت پر چلوں، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ شریعت پہ چلنے کے لیے بھی جو ہے ضروری ہے کہ وہ کسی صاحب طریقت، صاحب شریعت، کوئی بزرگ جو ہے اس کے ہاتھ پر وہ بیعت ہو جائے۔ بظاہر یہ خیال گزرتا ہے کہ شریعت کی کتابیں یا قرآن بھی ہے، حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، بہت اہم بات ہے۔ کتابیں، فقہ کی کتابیں موجود ہیں، شوق کی تکمیل کے لیے کافی ہے کہ کتابوں میں دیکھ کر غیر شرعی کمزوریوں کا ازالہ کر کے مذہب کے مطابق اپنے آپ کو کر لیا جائے۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ دیکھنے والوں میں یہ مسئلہ خواہ کتنا ہی آسان نظر آتا ہو، لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جیسے طب کی کتابوں کو دیکھ کر اور ان سے نسخوں کا انتخاب کر کے کوئی اپنا علاج کر نہیں سکتا، بلکہ کتابوں کے رہتے ہوئے بھی تجربہ کار طبیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ یہی رنگ شرعی مطالبات اور قوانین کے استعمال کا بھی ہے، یعنی کسی پرہیزگار عالم کی نگرانی اور اپنے ظاہر و باطن پر جب تک قائم نہ کر لی جائے، اسی کے فیصلوں کا تابع اپنے آپ کو نہ بنا لیا جائے، عام حالات کے لحاظ سے شرعی مطالبات کے مطابق اپنے آپ کو کر لینا آسان نہیں ہے۔ شریعت کی کتابوں کو دیکھ کر اپنی اصلاح، اس کی مثال وہی ہوگی کہ فن طب میں کمال حاصل کیے بغیر کوئی اپنا علاج طب کی کتابوں کو دیکھ کر کرنا شروع کرے۔ ظاہر ہے کہ مزاج کو اپنی اصلی حالت کی طرف لے آنا اور بیماری کا ازالہ جیسے محض طبی کتابوں کی مدد سے دشوار ہے، اسی طرح شریعت کی فقط کتابوں کی مدد سے صحیح زندگی کے حاصل کرنے میں کامیابی آسان نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ صرف کتابوں سے جیسے کام نہیں چلتا، اسی طرح یہ سوچ لینا کہ جس عالم سے بھی موقع ملتا رہے گا مشورہ لیتا رہوں گا، یہ بھی کافی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو مولوی یا عالم مل جائے اسی کے قول کے مطابق عمل میں بڑی پریشانیاں آتی ہیں، آدمی حیرانی کا شکار ہو جاتا ہے۔